ایران نے اسرائیل پر اپنی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں 180 بلاسٹ میزائل فائر کیے گئے، جن کا نشانہ اہم فوجی مقامات تھے۔ ان مقامات میں نیئر بیبا کے قریب وینم ایئر بیس اور تال نوف ایئر بیس شامل ہیں، جہاں اسرائیل کے اربوں ڈالر کے F-35 لڑاکا طیارے اور دیگر اہم فوجی اثاثے موجود تھے۔ دیگر جگہوں میں صحرا میں واقع ہیکزریم ایئر بیس اور تال ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹر شامل ہیں۔ ایران نے اس حملے میں فتح ہائپرسونک میزائل اور شہاب 3 بلاسٹ میزائلوں کا استعمال کیا۔ امریکہ نے میزائلوں کے فائر ہونے کے مقام کا سراغ ایرانی شہر شیراز کے جنوب میں ایک وادی سے لگایا۔ یہ میزائل 1000 میل سے زیادہ کا سفر طے کر کے اسرائیل کے سب سے زیادہ آبادی علاقوں اور فوجی مقامات تک پہنچے۔ 3 میزائل ایران کے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بلاسٹ میزائل پروگرام کی بنیاد ہے۔ اس حملے کے دوران ایرانی گلائیڈ وہیکلز کو روکنے میں اسرائیل کے میزائل ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کے بارے میں بھی سوال اٹھائے جانے لگے۔ یہ میزائل لیکوڈ ایندھن استعمال کرتے ہیں اور 760 سے 1200 کلو گرام یعنی 1675 سے 2645 پاؤنڈ وزنی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، میزائل کو 90 ڈگری کے زاویے پر سیٹ کیا جاتا ہے اور فائر کیا جاتا ہے۔ اس کا راستہ زمین کے ایٹماسفیئر یا اس کے کنارے کے قریب ہوتا ہے۔ وار ہیڈ راکٹ سے الگ ہو کر دوبارہ ایٹماسفیئر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے۔ میزائل ایک یا زیادہ وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، یہ اس کی قسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وار ہیڈ راکٹ سے اس وقت الگ ہوتا ہے جب میزائل اپنے ہدف کی طرف آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ ناظرین، عام میزائلوں میں 50% میزائل اپنے ہدف سے 300 سے 450 میٹر کے دائرے میں گرتے ہیں۔ فیٹن 2 میزائل، جو فیٹن کا جدید ورژن ہے، پہلی بار استعمال کیا گیا۔ یہ ایران کے جدید میزائل سسٹم میں سے ایک ہے اور ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل سے لیس ہے۔ میزائل کے اندر وار ہیڈ ہوتا ہے جو الگ ہو کر میزائل کو گلائیڈ اور رفتار دینے کی صلاحیت دیتا ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس میزائل کی رینج تقریباً 1500 کلومیٹر ہے، جو اس کے پچھلے ورژن سے تھوڑی زیادہ ہے۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زمین کے ایٹماسفیئر سے باہر تیزی سے حرکت کر سکتا ہے۔ ہائپر سونک میزائل بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بے حد تیز رفتار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر امریکہ ایک ہائپر سونک میزائل فائر کرے تو یہ صرف 18 منٹ میں چین تک پہنچ سکتا ہے، جو ماخ 5 یا اس سے زیادہ رفتار پر سفر کرے گا۔ یہ میزائل خاص طور کے انجن اسکارم جیٹ انجن استعمال کرتا ہے، جو پرواز کے دوران ہوا سے آکسیجن جمع کرتے ہیں۔ اسے ہائیڈروجن انجن کے ساتھ ملا کر ہائپر سونک پرواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چائنا کے ڈونگ فنگ 17 جیسے گلائیڈ ہائپر سونک میزائل پہلے میزائل ہیں جو روایتی اور جوہری وار ہیڈ کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں۔ یہ میزائل امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ یہ پرواز کے دوران اپنی ڈائریکشن تبدیل کر سکتے ہیں، جس سے انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا AGM ہائپر سونک ہتھیار ایک ایسا میزائل ہے جو اپنی گائیڈ گاڑی کی توانائی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ روس کا ہائپر سونک میزائل جیسے کنزال بھی انتہائی جدید ہے۔ ناظرین، کسی میزائل کو ہائپر سونک سمجھنے کے لیے 3 اہم خصوصیات ہونی چاہیے: رفتار، حرکت کرنے کی صلاحیت اور کریکشن۔ رفتار کے حوالے سے ماخ 1 آواز کی رفتار کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک معیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کمرشل ہوائی جہاز ماخ 1 سے کم رفتار پر پرواز کرتے ہیں، جبکہ جدید لڑاکا طیارے ماخ 2 یا 3 کی رفتار سے سپر سونک پرواز کر سکتے ہیں۔ ہائپر سونک رفتار ماخ 5 سے شروع ہوتی ہے اور اس سے آگے بھی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اسپیس شٹل کی رفتار ماخ 20 اور 24 کے درمیان ہوتی ہے، جو ہائپر سونک کہلاتی ہے۔ ہائپر سونک میزائل بے حد تیز رفتار ہوتے ہیں، لیکن یہ رفتار پر صرف کم فاصلے تک سفر کر سکتے ہیں۔ مکمل طور پر ہائپر سونک کہلانے کے لیے ایک میزائل کی رفتار ماخ 25 سے زیادہ ہونی چاہیے، جو تقریباً 19,000 میل فی گھنٹہ بنتی ہے، اور اسے طویل فاصلے جیسے نیو یارک سے روس یا چین سے ٹیکساس تک طے کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ فیٹن میزائل اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو کیسے چیر کر نکلا، یہ جاننا ضروری ہے کہ AOW3 میزائل کیسے کام کرتا ہے۔ اسرائیل میزائل ڈیفنس سسٹم کے 3 اہم حصے ہیں: میزائل لانچر یونٹ، گرین پائن ریڈار اینٹینا اور AOW میزائل۔ میزائل لانچر یونٹ 6 میزائلوں کو رکھتا ہے جو فوری فائر کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مکمل طور پر لوڈ ہونے پر ان کا وزن 35 ٹن ہوتا ہے۔ گرین پائن ریڈار ہدف کا پتہ لگاتا ہے اور میزائل کو گائیڈ کرتا ہے۔ اسرائیل میزائل ڈیفنس سسٹم کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصہ طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والا ایرو سسٹم ہے، جو زمین کی فضا سے باہر میزائلوں کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ ڈیوڈ سلنگ ہے، جو درمیانے فاصلے کے میزائلوں کو ڈرونز کو نشانہ بناتی ہے۔ تیسرا حصہ ایرن ڈوم ہے،
جو شارٹ ڈسٹینس کے راکٹس سے بچاتا ہے۔ آئرن ڈوم ایرانی بلاسٹ میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہوا کیونکہ ان میزائلوں میں ہائپرسونک گائیڈ وہیکلز استعمال کیا گیا تھا جو پرواز کے دوران اپنی ڈائریکشن تبدیل کر سکتے تھے، جس سے ڈیفنس سسٹم الجھن کا شکار ہو گیا۔ ایرو سسٹم نے بہت سے میزائلوں کو روکا، لیکن کچھ میزائل گائیڈ وہیکلز کی وجہ سے اپنا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بچ نکلے۔ اگر ہم ان میزائل کی کوسٹ کے بارے میں بات کریں تو کوسٹ کے لحاظ سے ایران نے بلاسٹ میزائلوں اور ڈرونز لانچ پر $200 ملین سے زیادہ خرچ کیا، جبکہ اسرائیل نے اپنے ڈیفنس سسٹم کے لیے $1 ارب خرچ کیے۔ ناظرین، ایک ایرو میزائل کی قیمت $2.5 ملین ہے۔ ناظرین، ڈیوڈ سیلنگ کی قیمت $1 ملین ہے اور آئرن ڈوم میزائلوں کی قیمت $20,000 سے $1,00,000 کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایرانی بلاسٹ میزائلوں کی قیمت تقریباً $2,00,000 ہوتی ہے، جبکہ ان کے ڈرونز کی قیمت صرف $2,000 سے $50,000 تک ہوتی ہے۔